بجمال من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمومي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، زیادہ نہیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے. اب تھکے تو نہیں ہیں؟ ہم اللہ سیالکوٹ سے آئے ہیں اور اللہ کی توفیق سے چوتھی تقریر ہے آپ کے سامنے آئے. ٹھیک ہے جی، تو ذرا پتہ لگے کہ جاگ رہے ہیں سارے. ایک بار جی چیخو پکار نہ ہو، لیکن پتہ تو لگے نا کہ کسی نے پڑھا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن نبی بھی مجھے بڑے لب خاموش نظر آئے. لڑائی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بار پھر بھائی جہاں شرمانا ہے نا، آپ وہاں نہیں شرماتے، اور جہاں نہیں شرمانا پتہ نہیں آپ کیوں شرماتے ہو. بھائی اللہ کے ذکر میں کیسا شرمانا، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے میں کیسا شرمانا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے تمہیں اس لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کیا بھنگڑا باندھنے کے لیے بنایا ہے؟ بھنگڑا باندھے نہیں شرم آتی کسی. تیل پہ ناچتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی. بارات پہ اپنے دوست کے آگے لڈی ڈالتے کسی کو شرم. اللہ یہ ساری چیزوں سے تو منع کیا گیا ہے، لیکن ادھر کیا ہے. اب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یار میں بھی مولوی پیچھے بیٹھ گیا پڑھے گیا، لیکن بھائی میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صرف پڑھنا نہیں، او انت مجنون، اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اب سچ بتائیے، ہم 2 بار پڑھ چکے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ اے ضرور کہہ سکتا ہے سارے بیمار ہو گئے. تو دیوانگیاں کدھر گئی ہیں آپ کی؟ ادھر کوئی دیوانگی نہیں رہی کسی کے پاس. ایک تو پتہ لگے بھائی کسی نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی نا. ہم نے آپ کو یہ کہا کہ ہمارے لیے کوڑا ککڑ پکائیں یا ہمارے لیے یہ والا لیلا ڈالیں، پکائیں کالی مرچ ڈال کے. ہم نے کچھ نہیں آپ سے کہا. یہ میری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ ایک دفعہ درود اس طرح کا پڑھیں کہ دل ٹھنڈا ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اپنا مزاج بنائیں کہ آپ جیسے تیسری بار پڑھا نا، آپ ادھر آ جائیں کہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے. آہستہ آہستہ یہاں آنا پڑے گا، اور یہاں آنے سے ہی بات بنے گی. آپ جب تک یہاں نہیں آئیں گے بات نہیں بنے گی. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا، اس سے پیچھے بھی کہہ کے آیا، اس سے پیچھے بھی کہہ کے آیا، اور مجبور ہے مجھے بھی یہاں پھر دوبارہ کہنا. اللہ ہم چاہتے ہیں حضرت کوئی اس طرح کا ماحول ہو کہ کوئی نئی بات کرے، کوئی آخے وارث شاہ میری قبرہ میں چھو بول اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول کتنے تھول تمہیں دسو بھی دسے جتے تو نہیں. تسی بول دے نہیں ہے کوئی. تم تو بالکل وہی کرتے ہو جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. بولنے کا وقت آتا تم بولتے کوئی نہیں ہے. کتنے اگلا ورقہ تھوڑی ہے جا کے کس کو سنائیں کوئی اگلی باتیں ہم جا کے. اس لیے حضرت جی بھائی سنیو، خدا کا واسطہ ہے ماحول بناؤ کہ آپ کو کہنا. اللہ جب قادری صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے بھی پتا انہوں نے داد آپ سے کس طرح دی ہے. آپ تو اس طرح آتے ہو جیسے قسم کھا کے آیا کہ بولنے کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ آکھنا ہی نہیں. اللہ مجھے عادت ہی نہیں، میری تقریر نہیں اس طرح چلتی. آپ کہیں گے تو مجھے آواز آ رہی ہوگی اسی چوپ پل رہے ہیں، لیکن بھائی یہ کہاں بولنا ہے، بولو بھی تو صحیح. زبان اللہ نے بولنے کی یہ آپ کے خیال میں کیا جھوٹ بولنے کے لیے دی ہے؟ وہاں تو اللہ فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اس سے پتہ چلا جھوٹ کے لیے نہیں دی، غیبت کے لیے بھی نہیں دی، کیونکہ محبوب فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. تو پتہ چلا غیبت کے لیے بھی نہیں دی. پھر دی کس لیے؟ پھر ہمارے ایک بابے نے ہمیں بتایا تھا، وہ کہتا ہے دل یاد لئی بنایا. کو بات پتہ لگی نا؟ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے. بھائی خدا کا واسطہ بولو اس سے. کیوں نہیں بولتے؟ کیوں تم نے چپ ہی رہنے کی قسم کھا لی ہے؟ اور یاد رکھو یہ سدا بولنی بھی نہیں
ان قریب وقت آئے گا حضرت یہ منہ میں ہونے کے باوجود چپ ہو جائے گا. وہ پاس بیٹھے نا بڑے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں بعد بولتا کیوں نہیں, انہیں نہیں کتے بولنے ان گیا کام کے ختم ہو گیا سارا چیز, اب یہ نہیں بولے. اس لیے حضرت جی وقت ہے. اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا, شیطان نے نا آپ کو بڑے جھانسے دے رکھے ہیں, اور دو کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے جھانسوں میں آ بھی گئے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا, کیا خاص کیا عام, یہ خاصوں کی بات تو میں نہیں کرتا, اپنے جیسے عاموں کی بات کرتا ہوں. بھائی یاد رکھنا, دنیا میں آنے سے تو 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں. دنیا میں آنے سے تو 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت صاحب, لیکن حضرت صاحب کے جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چل رہا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اس لیے پھر حضرت میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے کیا تھے, جب تک چلے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. کیوں نہیں چلاتا ہے, مالک نے چلان نہیں دیتی ہے تین چلا, ذکر کر مالک دا, درود پڑھ محبوب تے, قرآن پڑھ چنگا بول ہے, سدا بول نہیں ہے. اور قربان جاؤں میرے بڑے بڑے ہی بولے. میں پڑھ رہا تھا ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, پہلے آپ نے اپنی زلفیں ٹھیک کروائی, پھر داڑھی مبارک ٹھیک کروائی, پھر باری آئی مونچھوں کی. میری ذرا تھوڑی بڑی ہیں, وہ ذرا تھوڑا, وہ جب وہ حجام نے اس طرح قریب کیا نا حضرت کی وہ لبے ٹھیک کرنے کے لیے, تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اتنی چلائی انہوں نے, نائی کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی آپ اللہ کا ذکر کر, کیونکہ ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے تھے, حرکت نہیں تھی. اس نے اس طرح پیچھے کر دیا. عرض کرتا ہے حضور اب تھوڑی دیر کے لیے نا ذکر چھوڑ دیں تاکہ میں آپ کی مجھے ٹھیک کروں. یہ لوہے کا استرا ہے, یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے, مجھے ڈر ہے کہیں کٹ نہ جائے کچھ. آپ ذکر چھوڑیں تاکہ میں مجھے کہ نہیں چلائی گی. اب آگے سے فرمانے لگے, سنگیا تو اس طرح چلا, بول وڑیا جاندہ تو وڑیا جاندے, میں یار دا ذکر نہیں چھڑنا ہے. جب تک چلے بس اے سارے بھی آ گئے, اے پوری گگو منڈی جلو آ گئے, ان کوئی نہ آئے. اے سارے ولو اے ویکھو جی اے سارے ولو آ گئے, مجھے بہت پاؤں نہ آئے کوئی. ان جو میں دیں لگا تو ہی لے لو, کیونکہ جو میں دوں گا یہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں جن کی ڈیوٹی کرنے آؤں میں ان سے لے لوں گا, اڈا چنگا نہیں کوئی نہیں ہے, آپ سے نہیں, ان سے میں لے لوں گا. جن کی ڈیوٹی میں کرنے آیا ہوں انہوں نے پڑھا نا, وہ میرے اسی لیے تو دل کو لگی کہ وہ چپ کر کے تصویر چھوڑی کو لوڑ سانو بھی ہے, لیکن تاڑے پھولو نہیں ہے. بڑے سخت حالات میں لیکن تاڑے پھولو جنہاں دی ڈیوٹی تو ٹھیک نہیں ہوئی لیکن لینے کا دی اچھا. اس لیے اپنے پیار نہ کاکا اٹھ پہ ہے, بس میں آدھی نہ نہیں کروں گا, انہاں کوئی نہ ہوئے. فرمایا تو چلا, روڈ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے یار کا ذکر ہے. لیکن اچھے حضرت جی یار کو بولی گئے نہیں سارے, کسی کو یار یاد ہی نہیں. آم کھا کے نہیں یاد, گوشت کھا کے نہیں یاد, انگور کھا کے نہیں یاد, کیلا کھا کے نہیں. اور وہ اچھا ایک اور بھی جگہ میں نے پڑھا, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نا وقت وصال تھا, آپ لیٹے تھے, مریدین خاص عام سارے حاضر تھے. حضرت نے آنکھیں بند فرمانا, بڑا خاص وقت ہوتا ہے جی. ہم نے تو مرنا ہے نا, ان کا تو وصال ہوتا ہے. یہ تھے سارے نے وصال کے ہڑے جاندہ, وہ مرن لگا بھائی وصال کوئی نہیں ہے, وصال اللہ والوں کا آتا ہے, وصال وصل سے ہے, یہ مرنے لگا ہے. اس کا کدھر سے وصال ہونا ہے, وصال تو وصل سے ہے. حضرت بلال نہیں, تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے ہی نہیں دیکھا, بس ایک ہی دن دیکھا, سارے حیران ہو گئے. آج کیا ہے, آج تو حضرت بلال بڑے تیار ہیں, لوگ حاضر ہوئے. مؤذن رسول علیہ السلام, کوئی خاص دن نہ, اور میں خاص سے بھی خاص, اس کی ہم بھی آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے, کوئی خاص ہی دن ہے جو حضرت بلال بھی آج اتنے تیار ہیں, خوش ہیں. کیا ہے آج؟ فرمایا میری موت کا دن. عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا تیار ہوتا ہے, کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی, میرے لیے تو محبوب سے وصل کا پیغام ہے.
لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں لمبی عمر، مذائقہ بھی نہیں ہے، عاشقہ نے اپنے لمبی عمر، وہ کہتے ہیں لمبی نہیں، جلدی جلدی ہے، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ آپ نے نا آنکھیں بند کرو، بس اب تھا آپ نے آنکھیں بند فرمانی۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو نا جو نزا کی کیفیت میں تو اسے کلمہ تلقین کرو، اونچی پڑھ کے سناؤ، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ وہ پاس ایک بندہ کھڑا تھا، حضرت جنید کو عرض کرتا ہے حضور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور اس سنگی کو فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ یاد نہیں انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کتنا یاد۔ تو پھر میرے مرشد کیا فرمایا کرتے تھے، جب تک چلے چلاؤ گے نا بھائی کاکے ہو، چلاؤ گے نا پتر، چلاؤ ہے آن قریب چوپ ہو جانی میرے بچے ہو۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ بندہ کیا کہے گا اس دن، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ آیت کا مفہوم کیوں نہیں میں نے چلائی، کیوں نہیں میں نے کیوں نہیں چلائی۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کرے گا کوئی رہے گا نہیں دکھ۔ محبوب فرماتے ہیں اگر اہل جنت کو بھی دکھ ہوگا تو ان لمحات پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے۔ اہل جنت بھی دکھ کریں گے، اوہ ہو کیوں نہیں سی ذکر کیتا ہے، اس لیے چلانی ہے، چلانی ہے انشاءاللہ۔ وہ پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل یار، چلو اللہ وہ بھی وقت لائے گی، لیکن چلو یار تھوڑا سا بدل لیتے ہیں، ویسے بھی بدلنے کا دور ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہیں، راگ بدلے گئے، بدل سب کچھ ہی بدلنا ہے، جدت آ رہی ہے ہر طرف۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا بدل جاتے ہیں، کیا بلا ہاتھ کار وال جی وی آر وال ہے، تھوڑا بدل لیتے ہیں اس کو، تھوڑی دیر بعد بھول جاؤ پھر بھول جاؤ پھر کالا نہیں پہنا ہے کہ دیکھو جی میں پڑھن ڈے ہیں تو ہونی کھ نہیں ڈے ہیں، نہیں۔ ایک شاعر ہوئے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے عشق لہر کتدی رو ہر دم، عشق لہر کتدی رو ہر دم، اور کیڑی تن منظور ہوئی ہے جب تک چلے، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہے۔ ویلا جاندہ جی، ویلا جاندہ جی، ویلا ویلا جاندہ جی، اج ساوی نے کھلے راہ ٹوک نوکڑے ٹکنے، ویلا جاندہ جی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے، لوگ حاضر خدمت تھے، جو آداب محفل ہیں، پہلے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے، پھر اس تو بعد امام صاحب پہلے سفید داڑھی والوں سے مخاطب ہوئے، مفہوم ہے بات کا، وہی بزرگ ہو بابے ہو جو کو پوچھئے تو جواب دے ہوگے۔ عرض کہتی جی امام آپ سے خشوع رسول آتی ہے، آپ سیدہ کائنات کے باغ کا مہکتا ہوا پھول ہے، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ یاد علی ہیں، حکم فرمایا بھائی بابی ہو، چٹیاں داڑیاں والے ہو، کسان حل چلاتا ہے، اپنا کھیت تیار کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، بھائی چٹیاں داڑیاں والے دسو گا پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں، اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا ایم اے یا بی اے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، سب کو جواب آتا ہے۔ جو فصل پک جاتی ہے تو کسان بڑا لینا، سارے بابے آگے سے کرتے ہیں حضور
جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے. فرمایا بابے ہو چٹیاں داڑیاں والی ہو پھر تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہو کسی ویلے بھی وڈ لینا تسی پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی وڈ ہونا چاہیے. اسی جڑے ہوں اسی چٹیاں والا والے ہیں ساڈا دھیان ادھر وددا کیونکہ بلاوا آنڈے ہے یہ چٹے والے ہیں نا یہ بلاوا جی مالک دے. ایسا فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. اللہ حضرت جی منو بڑی چھیتی ہے میں 37-38 سال چاہنے چٹے ہوئے مہربانی اینے سنیا پیٹ چھڑے گئے سلیمان مصباحی باز نہ ہے تو پھر تو زیادہ بدبخت کون مالک نے تو سنیا بھیجیا میں نے مصباحی باز آ جاؤ مالک نے تو سنیا بھیجیا میں نے مصباحی باز آ جاؤ نہ مصباحی باز آئے تو بدبختی ہے نا مالک نے تو کرم کر چھڑے. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ایک محمد بخشا موت سنے آئے ہونا چاہیے سی جویں جویں چٹتے ودتے اسی باز آ جاندے ساڈے کام ٹھیک ہو جاندے ساڈے سجدے ود جاندے ساڈی تلاوت ود جاندی ساڈا ذکر ود جاندا ساڈا اخلاق ٹھیک ہو جاندا. لیکن کی جو جو چٹے ودے نے تو بدماشی پئی ودی تو کام خراب ہو گیا. فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والی تیار ہوئی پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی جوان بیٹھے وہ دلیر ہو گئے انہوں نے کہا اچھا پکاں گے تو بڑے جاؤں گے. پھر امام جوانوں سے مخاطب ہوئے فرمایا بھائی تنوی کو پوچھیے تو جواب دو گے اس کی تیجی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان نال چلاتا ہے بیج بوتا ہے اپنی فصل کی کھیت کی خدمت کرتا ہے ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے طوفانی بارش آتی ہے ایک سیلاب آتا ہے اور کیا کھیت کو پکنے سے پہلے بہا لے جاتا ہے اس کو تباہ کر. فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو اس دن یہ نہ ہو کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری جب تک چلے. رہتے کوئی پتہ نہیں میں حضرت کسی کی بات چھوڑو میری والدہ اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان کی کامل بخشش. بچوں نے بتایا بڑے معروف آپ کے ثنا خان میں نام دین سے نکل گیا سعید اقبال فریدی صاحب ماشاءاللہ جن کی یاد میں محفل سری ہے جی اللہ ان کے درجات بلند فرما. جانا تو ہے میاں جی وہ جانے کا کر کے جائیے کو آکھے واقعے گیا ہے جانا تو ہے ہمیں ساری زندگی نبی علیہ السلام کی نعتیں سنا اور ہمارے لیے نہیں جی نہیں بھائی کو پڑھے تو سنا گے کیوں نہیں سنا آپ کے سامنے میں نے سنی ہے کو پڑھے تو صحیح نہ جو ان کو پہ آ کے میں پہلے گگو منڈی نچی پھر میں بہاڑی نچی پھر میں بھورے نچی پھر میں ملتان نچی پھر میں منارے پاکستان نچی تو ساڈے کو نہیں سنیا جاتا. اگر کوئی سنائے تو ہم سنتے ہیں کیا ہمارے دل میں جو ہمارے سینے میں جو دل ہے کیا ان کی یاد میں نہیں دھڑکتا اچھا تو کہنے کو سناؤ یار سانو بھی سنا دے پتہ نہیں کی ساڈے کو نہیں سنایا جاتا لیکن اگر کوئی سنائے تو ہم سنتے ہیں. آنکھیں نہیں پھر دل بھی روتا ہے پھر دل کرتا ہے یہ بات میرا بھی پتہ کہ دل میں کہتا دل کہ آج پڑھتے ہی جاؤ تقریر کی جگہ پڑھو بس آج ہے لیکن چلو آپ بھی محبت سے آئے ہیں ہم بھی محبت سے ہیں جانا تو سب نے ہے. میں حضرت جی اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد تک اس میں 17 سال میری امی نے مانگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت کہنے کو ہوتے ہیں 17 سال یہ تو 7 دن ہی لگتے ہیں 7 ماہ نہیں گزرتے ہیں 17 سال کتنے کو ہوتے ہیں اور روئی 17 سال اللہ کی بارگاہ میں 17 سال بعد اللہ نے سن لی اور اللہ نے سلیمان اس کی گود میں ڈال دیا اس نے پالا اس نے پوسا اس نے حق ادا کیا. میری پہلی جو استاد میری ماں امی جان میں نے سب سے پہلے قرآن اپنی امی سے پڑھا اور سب سے پہلے نماز اپنی امی کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہوئے پڑھی. اس نے حق مجھے آج بھی یاد ہے جب سب سے پہلے میں نے گالی دی نا کسی نے میری امی کو بتا دیا میری امی نے میرے منہ میں مرچیں رکھی ہوئی اس نے حق ادا کیا اس نے حق ادا کیا.
لیکن حضرت علی اس کی بے نیازی ہیں. 23 سال کا میں ہوا، خود انتقال کر گئی. میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں بندیا اگر تجھے کو تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا تو میری ماں ضرور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا جنہوں 17 سال منگیا، جنہوں 23 سال پالیا، کوئی تے ویکھن دے والا، جنہوں 17 سال پالیا، جنہوں 23 سال منگیا، خدا کچھ تے ویکھن، ویاہی ویکھ لیندے، نوح ہی ویکھ لیندے، کوئی پوتر ہی ویکھ لیندے، کوئی پوتری ویکھ لے. نہیں حضرت پھر میاں صاحب نے کمال دکھائی. آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلدا نہ، پاویں تو 17 سال منگیا، پاویں تو 23 سال پالیا، بس تو پاویں 17 سال منگیا، تو پاویں 23 سال پالیا، آرڈر از آرڈر، بس ختم سارا کچھ. عذر بہانہ چلدا نہیں، عذر بہانہ چلدا ہی نہیں، جو آکھے سو کریے. عذر بہانہ چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے. اسی کل کل مرن دے دیں حضرت جی، آخر اسی ٹہنا ہی ٹہنا، پاجی ٹہنا ہی ٹہنا، اسی ٹہنا ہی ٹہنا. اتر ادو جے پھڑ کے ٹایا انہوں نے تو پھر کی ٹایا. آؤ یار ایک تڑا پرا تڑے لیے انی دور وہی پیغام لے کے آیا. آؤ آج ٹہ جائیے، آؤ آج ٹہ جو گے مول پہنا. انہوں نے پھڑ کے ٹایا تے مول نہیں پہنا. آؤ یار آج سارے یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی نماز نہیں چھوڑے. سب سے پہلے نماز کی پوچھیں، سب سے پہلے نماز. میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جیسے بھی نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا. لیکن کریں کیا حضرت جی، آپ کے اور میرے ایمان کی حالت یہ ہے. ڈاکٹر کہہ دینا کہ کھجور نہیں کھانی، غیر نبی ہے، وہی نہیں آتی، داڑھی بھی کوئی نہیں، بے نماز بھی ہے، کچھ بھی نہیں. تو کہہ دینا کھجور، سانو کو جو کھجور بھی دے اسی نہ کر چھڑے. لیکن محبوب کیا فرما رہے ہیں، جیسے ہی بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرے. پرواہی کون کہہ رہے ہیں محبوب؟ ان ہوا الا وحی یوحی، صادق امین، زبان مبارک سے ہمیشہ سچ ہی نکلا. کیا فرما رہے ہیں؟ 17 عذاب. چلو 16 نہیں بتاؤں گا، نہ اتنا ٹائم ہے، ایک ہی بس بتا دو تو وہی نہیں برداشت ہوتا جی. وہ میرے فرماتے ہیں جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا نا، پہلا عذاب یہ دیا جائے گا کہ اس کی قبر آپس میں مل جائے، پسلیاں ٹوٹ جائیں، ایک دوسرے میں پیوست ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر آ کے کھجور نہیں کھانی، اسی نہیں. محبوب کہہ رہے ہیں امت کے کانوں پہ جو نہیں ریگتی ہے، امت کے کانوں پہ جو نہیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کھجور نہیں کھانی. میں نے لوگوں کو جب کھجور چھوڑتے دیکھا، الگ کھا مر جائے گا کم از کم اجوا کھجور کھا کے. فرشتے کل کو یہی کہیں گے نا، اے وہی جڑا اجوا کھجور کھا کے مرے گا، کھا نہیں کھائیں گے. ڈاکٹر نے منع کیتا، لیکن جس کام سے اللہ اور اللہ کا رسول منع کر رہے ہیں، منع ہونے کو مت تیار. پھر ڈاکٹر بڑا ہو گیا، پھر ڈاکٹر بڑا ہو گیا. اللہ بڑا تو دور ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ کہہ دے کھجور نہیں کھانی، ہم اجوا بھی کھجور نہیں کھائیں گے. وہ فرماتے ہیں 17 عذابوں کا سامنا. اور بنتا بھی ہے، اور بنتے بھی ہیں جی، اس کا ملنا بنتا ہے آپس میں. ہم نے 60 سال، ہم نے 50 سال، ہم نے 55 سال، ہم نے 45 سال، ہم نے 40 سال اس زمین کے اوپر گزارے، رب کو ایک سجدہ نہیں کیا، پھر اس کا ملنا بنتا بھی ہے، اس کا بنتا ہے آپس میں ملنا. شادی کا ایک کارڈ ملتان آیا، سن ٹپڑے نکل گیا. شادی کا ایک کارڈ فیصل آباد سے آیا، سن ٹپڑے نکل گیا. گرمی میں نکلا، سردی میں نکلا، بارش میں نکلا، دھند میں نکلا میں. میرے محلے میں مسجد ہے، روز 5 بار پیغام آیا، کوئی نہیں نکلا.
پھر بنتا نہیں اس کا ملنا آپس میں؟ بنتا ہے اس کا جی، آپ کہیں گے بنتا ہے اس کا. اتنی بے وفائی. ایک کارڈ پہ ہم ملتان جانے کو تیار ہیں سن ٹبرے. میرے محلے میں میرے گھر کے بالکل پاس روز 5 بار سپیکر سے صدا گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ. بنتا نہیں اس کا، کیوں نہیں بنتا؟ اتنی بے وفائی، اتنی بے وفائی. یہ حضرت انڈیا میں ان کا مزار ہے، شاہ بحیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کامل بزرگ ہوئے ہیں. اور کمال ان پہ یہ تھا کہ جب یہ چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے نا، چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی اور ان کو رب کے راز بتایا کرتی تھی. اور وہ کہہ رہی ہیں ہم آج بھی بتانا چاہتی ہیں، بتائیں کس کو؟ کوئی ہے ہی نہیں جس کو بتائیں. کوئی ہے نہیں ایسا پاک سینہ، کوئی ہے نہیں ایسا متقی دل جس کو ہم، وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل نہیں. کسی کو پیری چاہیے، کسی کو کٹے چاہیے، کسی کو بچے چاہیے، کسی کو ٹریکٹر چاہیے، کسی کو ٹالا چاہیے، کسی کو مربے چاہیے، کسی کو قلعے چاہیے. سانو چاہن والا ہے کوئی نہیں، سانو چاہن والا. میرے قادری صاحب پیرو مرشد، دادا پیرو مرشد، 100 سال کے قریب عمر پائی. جب وقت وصال آیا نا، اکثر رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا. جڑا سودا سی لے کے کوئی منگن ہی نہیں آیا. ہم تمہارے البکرم. بڑے میرے حال 153 شعر، 153 یاد بھی نہیں ہوتے، نہ اتنا وقت لگا. 2 ہی مجھے یاد ہیں، ایک پڑھ دیتے. وہ ہوا اس طرح کہ حضرت ایک دن کہیں جا رہے تھے اور ایک کمہار نا، جو مٹی کے برتن بناتا ہے حضرت، وہ اپنے پیروں سے نا وہ مٹی کو گوند رہا تھا، جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے کہانی کر رہا تھا. حضرت پاس سے گزرے تو مٹی بول پڑی. اب مٹی کیا کہتی ہے؟ حضرت اس کو شعر میں لکھتی ہے، تو 57 شعر لکھے آپ. مٹی کیا کہتی ہے؟ اب لکھتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے. مٹی کہنے لگی اوے وہ کمیارا تو کنی دیر میری کہانی کرے گا، ہونی تینوں ساہ چڑھ جانا ہے، ہونی تیری لتاں تھک جانی ہے، تو پرے ہو گئے بھائی. ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے. اللہ آپ ذرا شہر میں رہنے والے اتنا نہیں اندازہ کرتے، لیکن کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا ہے. وہ کیسے؟ ہر سال نا وہ میری جو نانی امی تھی نا، وہ کی پنجابی چ کہاں گے ٹارا لکھتی ہوں سی، تو ہمارے بھی بڑا فن ہوتا تھا. وہ ہمارے بھی بڑا وہ کیا ہونا، مٹی پا کے نا، میری توڑی پا کے مٹی سانو نانی امی نے کہنا وڑ جو بچ. ہمارے لیے شہر والوں کے لیے بڑی یہ ہوتی تھی حضرت جی کھیل. لیکن کیا ہونا، وہ جب تھوڑی کہانی ہو جانی نا، وہ مٹی سخت ہونی، اس نے پھر پاؤں پکڑنے، پھر پاؤں اٹھنے نہیں، پھر ہم نے تھک کے. اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے. وہ کمیارا کنی دیر تو کہانے، کنی دیر گنے گا مینوں، انہی طرح سانپ پھول جانا ہے، تیریاں لتاں تھک جانیاں نے، تو پیچھے ہو کے بیٹھ جانا ہے. آپ نے کہا اس کو چھوڑ، مجھے بتا تاکہ میں تیری بات آگے پہنچاؤں. پھر جو بات مٹی نے بتائی ہے دوسرے مصرے میں لکھتے ہیں کیا؟ ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے. گل چودھری صاحب تاڑے نال ادن ہوئے گی جدن تھلے آؤ. یہ کچھ نہیں کہنا، ادن گل ہوئے گی جدن تھلے آؤ. یہ کچھ نہیں کہنا، ادن گل. ماٹی کہے کمار سے ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی. اس لیے حضرت جی باتیں تو کرنے کو بہت ہیں. وہ پہلے سبق پکا لیے تو بڑی کھاتے نمازی ہوئی ہے یار. آج میری آج مسجدیں ویران ہیں، آج مسجدیں. ادھر امام صاحب ہیں اس مسجد کے؟ ادھر ہے؟ اچھا کوئی نمازی ہے جس نے فجر ادھر پڑھی ہو مسجد کا؟ کوئی نمازی اس مسجد کا کوئی نمازی بیٹھا ہوئے؟ نہیں چلو اچھی ہے، ظاہر ہے جس نے نماز پڑھنی ہے وہ تو پھر چلا بھی. اچھا وڈیو کنے نمازی ہیں فجر وچ؟ چھ سات
پھر کی پھر میں کہڑی تقریر سناواں تانوں؟ اچھا ویسے حضرت آپس چ بیٹھے ہیں، دل تے میرا کردا میں ایک بھائی نوں کھلا کے پوچھاں کہ بھائی دس مسجد چ نکا جڑا نہیں آتا ہے کیوں نہیں پڑھتے یار؟ کوئی وجہ تو بتاؤ یار، کوئی ایک وجہ تو اٹھ کے بتاؤ کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی مسجد چ خرابی ہے، کوئی نماز وچ کوئی معاملہ لگ گیا تھا اللہ وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، 7 نمازی فجرے قربان جاواں پھر میں اپنے بزرگاں دی گل یاد آندی ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں جی اب ہم نا کوشش کرتے ہیں کہ میں تھوڑا حساس دل کا مالک ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ ختم پہ اسپیشلی ٹائم نہ دیں، ٹال ٹول جائیں، لیکن کئی مجبوریاں ہوتی ہیں دینے پڑتی ہیں، اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ذرا جی جا کے نا دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کوئی فجر چ 7 نمازی، کوئی ختم چ ساری مسجد پر فجر فرض عین، ختم نفل مستحب، فجر چ 6-7 نمازی، ختم چ ساری مسجد پر، پھر دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر میں اکثر ختم والوں سے پوچھتا ہوں، میں کہنا بھائی نفل ہے نا؟ سارے کہتے ہیں جی۔ میں کہا آئے ہو نا؟ جی۔ میں پھر یاد رکھیو مالک نے پوچھنا جی بندیا فجر سے میں بلایا تے آیا کوئی نہیں تے ختم تے پہنچ گیا، اس کا جواب آپ نے، اس کا جواب آپ نے